سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ آج پاور میں ہے، آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، تو وہ کیوں وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا ان کو مطلب کیا ان کو عوام نے ووٹ دیا؟ اس وقت ہی از اے سٹنگ ایم این اے، اس وقت تو ایم این اے ہے نا، کل کو کچھ بھی ہو، اور اگر تو ان کی سیٹ اتنی ہلکی ہے نا کہ وہ اس سیٹ سے گر جائیں تو معذرت کے طور پر شہباز شریف کی سیٹ بھی اتنی ہلکی ہے، مریم نواز کی سیٹ بھی اتنی ہی ہلکی ہے۔ بالکل، تو یہ کس نے روکا ہوا ہے ان کو؟ آپ بتائیں نا کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں کس نے روکا ہوا ہے؟ نہیں، وہ کیا انہوں نے، آپ کے خیال میں میاں صاحب کے ضمیر نے روکا ہوا ہے انہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب بتائیں نا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں سب سے جواب لوں گا، اور وہ جس طریقے سے آئے تھے تو ہمیں تو ڈر تھا کہ آپ کو ان کی خاموشی کے پیچھے کیا ریزن نظر آتی ہے؟ حسن بھائی کو پتا ہوگا، حسن بھائی آپ بتائیں۔ سر، نواز شریف صاحب جب ان کا دل کرتا ہے وہ بولتے ہیں اور وہ بولیں گے بھی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے ٹرمز کے اوپر آ کے بولیں گے۔ جب ہماری خواہش ہو صحافیوں کی تو وہ بولنا شروع کر دیں۔ وہ بہت عرصہ خاموش رہتے ہیں، ایون جب پرائم منسٹر تھے بیٹی کے اندر بھی یہی عادت ہے، تب بھی وہ روز بات نہیں کرتے تھے۔ نہیں، بیٹی کے اندر بھی یہی عادت ہے، وہ بھی بات کر رہی ہے جب ٹویٹر ان کا خاموش ہوا تھا تو اپنی مرضی، خاموش کرنا چاہتے۔ اچھا، وہ اپنی مرضی سے ہوا تھا؟ کون سا والا؟ وہ جب ان کا ٹویٹر خاموش ہوا وہ تو پھر ان کو والد صاحب کے لیے کچھ ان کو چاہیے تھا، ریلیف چاہیے تھا۔ اچھا، ہاں جی، تو یہ میاں صاحب کا ایسا کوئی چکر؟ میاں صاحب کا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اس وقت خاموش اس وجہ سے ہیں کہ وہ کچھ کیلکولیشنز ان کی چل رہی ہیں۔ وہ اچھا جی بالکل، وہ پنجاب میں بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس حد تک پروگریس کر جائیں کہ ہمیں اگلا الیکشن جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس وقت ہی انڈرسٹینڈ کہ جو 8 فروری کو نتیجہ آیا ہے ان کی توقعات سے بہت جو ہے مختلف ہے، اور دے نو ویری ویل کہ یہ ہماری جو سب سے ہی کمزور صورتحال پارٹی کی آج تک اس سے زیادہ ماڑی صورتحال میں کبھی بھی مسلم لیگ نواز نہیں رہی۔ تو اب اپنے آپ کو ری اسمبل کر رہے ہیں، ری گین کرنا ہے۔ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ابھی بہت سی ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں، مشاورت بھی چل رہی ہے ان کی، اور بیسیکلی نواز شریف صاحب کی ہیلتھ بھی ایسی نہیں ہے کہ اب وہ جلسے کا نہ موقع ہے، نہ مناسبت ہے، نہ موسم ہے، تو نہ انہوں نے کوئی احتجاج کرنا ہے، تو اس لیے وہ بات کریں گے، وہ پبلک میں آ کر بات کریں گے، لیکن تھوڑا وقت ابھی اس میں لگے گا جب وہ روز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گا، اب آپ ارشاد بھٹی صاحب کی طرح گفتگو شروع کر دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آج کسی اور موڈ میں ہیں۔ آج اصل میں میرا ادھار ہے ان کے اوپر، آج انہوں نے چکانا ہے مجھے، میں چاہ رہا ہوں، نہیں پتہ یہ چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں ان کو اصل میں آپ کو خدا نخواستہ نہیں، میں میاں صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں موقع ہوتا ہے نا بات کرنے کا۔ اس وقت ملک بحران کے اندر ہے، کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں، لیکن وہ کیا اپنی حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دیں؟ میرا پرا کتنا پیڑا ہے، اس وقت ایگزیکٹلی، اینڈ جو ملک کے حالات ہیں، میاں صاحب کے بھائی ملک کے وزیر اعظم ہیں، سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، بیٹی چیف منسٹر ہے پنجاب کی، اس کے باوجود بھی گورننس کا عالم یہ ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، بجلی کے بل کے لیے آپ کو دھرنے نظر آئے۔ آپ چاہ رہی ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف بولے؟ نہیں، مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا۔ نہیں، کہنے کا مقصد ہے چیزیں ان کے ہاتھ میں، دے ویری مچ نو اٹ کہ ان کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں، جو چیزیں جہاں سے آتھرائز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو سرمایہ ہے، جو سیاسی سرمایہ ہے، وہ 8 فروری میں بھی آپ نے اس کے ریپیکیشنز دیکھ لیے، کانسیکوینسز دیکھ لیے۔ مجھے ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ یہ امپریشن دیا جاتا ہے خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے کہ جناب میاں صاحب تو نہیں کرنا چاہتے تھے، بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے، بس یہ شہباز صاحب نے جو ہے نا وہ دھکا دے دیا، کروا دیا، یہ سب کچھ کروا دیا۔ میں نہیں بلیو کرتا اس تھیوری کے اوپر، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ مطلب بڑے میاں صاحب کی حامی کے بغیر، اپروول کے بغیر، how is that possible؟ مطلب وہ ان سے بھی زیادہ سینئر پولیٹیشن ہے۔ بالکل، شہباز شریف صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ڈیلیبریٹلی یا تو شہباز اور نواز کو الگ کرنے کی ڈیلیبریٹلی اٹیمپٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی برا آئے، وہ آئے بھی، فال آؤٹ آئے تو وہ آپ شہباز صاحب کے اوپر ڈال دیں۔ آپ کہتے ہیں میاں صاحب تو بڑے جمہوری ہے گئے، بڑے وہ سویلین بالادستی کے اور وہ علم بردار ہیں۔ نہیں، وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے تھے، جب آپ پیچھے ہٹے تو نیچرلی آپ نے اس کا ایک کاسٹ پے کیا ہے۔ اینڈ منصور، مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ اس پورے کیوس کے ماحول میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، ایون ہم بھی، کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جس سے ملک کو آگے لے کر بڑھا جائے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ہم ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوکاف کی بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم کیا کنڈیم یا ہم کس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی ڈیفائنس ہمیں نظر آئے؟ ابھی آپ کے سامنے کل ترمیمی بل جو پیش کیا گیا ہے، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے پرسن اسپیسیفک، یہ سلیکٹیو ان کو چاہیے کہ آئین کی امپلیمنٹیشن ہو، ہم اس کو کنڈیم نہیں کر رہے۔ لاسٹ 2 ایئرز میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہوئی، آپ کو تو آرٹیکل 6 کی کارروائی 2022 میں انیشیٹ کر دینی چاہیے۔ دیکھیں 2022 آرٹیکل 6 کی آپ کارروائی کی اب بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے، میں دوبارہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، میں آج صبح بھی ان کو بتائیے بات، سر وہ آپ نے سنا ہے کہ جناب جو امپیور آرڈر ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا اور جو اپیلز تھی وہ ڈسمس کر دی؟ یہ مذاق ہے، مذاق۔
آپ نے تشریح کے نام پر آئین کو ری رائٹ کر گئے, یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں, وہ ریٹروسپیکٹو ہیں, یعنی اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. کیسے تو پارلیمنٹ نے اپنا اختیار بتانا ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے میڈم, سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے. لا آف دی لینڈ کانسٹیٹیوشن آپ کا آئین سپریم ہے. 8 ججز, 800 ججز ہوں, سر 800 ججز ہوں, وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ آئین میں ادھر ہے کہ یہ اختیار پارلیمان کا ہے, مخصوص نشستیں یہ اختیار پارلیمان کا ہے. میں نے پہلے بھی یار حسن بھائی, یہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک جج نہیں سنبھالا جاتا بھائی, 8 ججز ایک فیصلہ. 800 جج ہوں, آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے.